صدیوں سے ایک راز ہے جس نے انسان کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچا ہے، ایک ایسا نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کائنات کے دروازے تک کھول سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسم اعظم کی، یعنی سب سے عظیم نام کی تلاش کی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس عظیم نام کا راز ہے کیا؟ کیا یہ صرف کچھ الفاظ ہیں یا کچھ اس سے بھی گہرا ہے؟ چلیں آج ہم مل کر اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی تخت جو 2249 کلومیٹر دور پڑا ہو، وہ پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے آ جائے۔ نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیا نے ملکہ سبا کا تخت یمن سے یروشلم تک بالکل اسی طرح منتقل کیا تھا۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اور صرف یہی نہیں، ذرا ان معجزات کے بارے میں سوچئے، جہاں بیماروں کو شفا مل جاتی تھی اور یہاں تک کہ مردوں کو زندگی۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ مشہور معجزات، ان کو بھی اسم اعظم کی ہی طاقت سے جوڑا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اسم اعظم کا وعدہ صرف کوئی دنیاوی طاقت حاصل کرنے کا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد ہے روحانی ترقی کی بلند ترین سطح تک پہنچنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور جسے کہتے ہیں نا حقیقی کامیابی، وہ پانا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم کچھ خاص الفاظ یا ناموں کا ایک سیٹ ہے، کوئی سیکرٹ فارمولا، اور لوگ صدیوں سے انہی الفاظ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ علماء اور صوفیہ کرام نے کئی ناموں کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے کہ سب سے زیادہ مشہور ہے یا حیو یا قیوم۔ اس کے علاوہ اللہ، الصمد اور ذوالجلال والاکرام، ان ناموں کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اگر یہ الفاظ سب کو معلوم ہے تو پھر یہ ہر کسی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ سالوں سال وظیفے کرتے ہیں، یہاں تک کہ 40 دن کے چلے کاٹتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اور یہی وہ پیراڈاکس یعنی تضاد ہے جو ہمیں اصل راز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک طرف تو معجزاتی طاقت کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف سالوں کی محنت ہے جس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ تو شاید جواب الفاظ میں ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب ایک بالکل مختلف قسم کی طاقت میں چھپا ہو۔ چلیں ایک کہانی سنتے ہیں جو طاقت کے اصل معنی کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، ضرور سکھاؤں گا، لیکن پہلے میرے ساتھ ذرا شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ۔ تو وہ دونوں چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کچھ بدماش مل کر ایک بوڑھے کمزور شخص کو بہت بے دردی سے مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شاگرد کو بہت غصہ آیا اور وہ فوراً بولا، استاد محترم، اگر آج میرے پاس اسم اعظم ہوتا نا تو میں انہیں ایک لمحے میں سزا دیتا۔ یہ سن کر استاد نے بڑے سکون سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور جواب دیا، جس شخص کو یہ لوگ مار رہے ہیں اسم اعظم اسی کے پاس ہے۔ اب یہ جواب تو بالکل حیران کر دینے والا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں ہے، بلکہ ظلم سہ کر بھی صبر کرنے کی ہمت میں ہے۔ سب کچھ کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کرنا، یہی تو اصل طاقت ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اندر کی طاقت، یہ باطنی طاقت آخر حاصل کیسے کی جائے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا راستہ بتایا ہے۔ انہوں نے 3 بنیادی اصول بتائے ہیں، اور یاد رکھیے یہ الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیات ہیں۔ اور وہ 3 چابیاں ہیں، رضا، محبت اور ایثار۔ جی، یہی وہ 3 اندرونی خصوصیات ہیں جو کسی بھی انسان کو اسم اعظم کا اہل بناتی ہیں۔ پہلی چابی ہے رضا۔ رضا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، چاہے غربت ہو یا امیری، بیماری ہو یا صحت، خوشی ملے یا غم، بس یہ مان لینا کہ جس حال میں میرے رب نے رکھا ہے وہی میرے لیے بہترین ہے۔ اچھا، دوسری چابی ہے محبت، اور یہ کوئی عام محبت نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت ہے۔ اتنی شدید کہ یہ محبت خاندان، دولت، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ جائے۔ یہ وہ محبت ہے جو دل پر راج کرے۔
اور پھر آتی ہے تیسری اور آخری چابی، ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اپنی ہر چیز، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ یہ بے لوث قربانی سمجھ لیں کہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو جوڑتے ہیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اصل تلاش باہر نہیں بلکہ اپنے اندر کرنی ہے۔ راز کسی لفظ میں نہیں، راز تو اس انسان میں ہے جو اس لفظ کو پکارتا ہے۔ اسے ایسے سمجھے، کیا کوئی صاف خالص دودھ کو گندے برتن میں ڈالے گا؟ کبھی نہیں۔ بالکل اسی طرح اسم اعظم کا نور کسی ایسے دل میں نہیں ٹھہر سکتا جو تکبر، لالچ اور نفرت سے بھرا ہو۔ وہ نور ایسی جگہ آ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور مثال لیں، سورج تو ہر وقت چمک رہا ہے نا۔ سوال یہ نہیں کہ سورج ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا آئینہ اتنا صاف ہے کہ اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کر سکے۔ ہمارا دل بالکل ایک آئینے کی طرح ہے، اسے گناہوں کی گرد سے صاف کرنا پڑتا ہے، تبھی تو اس پر اللہ کا نور چمکے گا۔ تو اصل راز اسم اعظم یعنی عظیم نام کو ڈھونڈنا نہیں، بلکہ جسم اعظم یعنی ایک عظیم وجود بننا ہے۔ خود کو اتنا پاک اور بلند کرنا ہے کہ ہمارا کردار اس عظیم نام کے لائق ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو خودی کی بلندی ہے نا، یہی دراصل کردار کی عظمت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری تلاش کس چیز کی ہے، ایک عظیم نام کی یا ایک عظیم کردار بنانے کی؟ کیونکہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں، اصل طاقت تو اس کردار میں ہے جو ان الفاظ کو زبان پر لاتا ہے۔